اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود استغاثہ میں نے پڑھا، آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ میں پڑھنے سننے کی توفیق دے اور اس کی فضل و برکات سے نوازے۔ ہم بحیثیت پاکستانی بہت سارے تجربات سے گزر رہے ہیں، اور جب سے ہمارے یہ مملکت خداداد مرز وجود میں آئے ہے، نت نئے تجربات ہوتے ہیں، کبھی مارشاء اللہ لگ جاتی ہے، کبھی نگران حکومتیں آ جاتی ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جمہوریت بھی آ جاتی ہے، یعنی کہ پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ برسر اقتدار آتی ہیں۔ لیکن یہ جو چوچو کا مربع ہے یہ تجربات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اس میں بہت سارے معاملات ہیں، ہمارے سیاستدانوں کی غلطیاں ہیں، ہماری عوام کی غلطیاں ہیں، ان کی سلیکشن کی غلطیاں ہیں، لیکن کچھ اور بھی معاملات ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے لیکن کیا نہیں جا سکتا۔ بہت سارے معاملات ہیں، بہرحال جو بھی ہے، لیکن جو بھی برسر اقتدار آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ملک میری جاگیر ہے، یہ اس کے خزانے کا جو بھی طریقہ کار ہے وہ میرے پاس ہے، اور میں اس پہ پتہ نہیں کتنے 100 سال جو ہے وہ حکومت کروں گا۔ منصوبے لمبے لمبے بنائے جاتے ہیں اور پھر وہ دھڑام سے گر جاتے ہیں، کیونکہ حکومت تو آج تک 5 سال کسی ایک پارٹی کی چلی نہیں ہے، گر جاتی ہیں رستے میں، اور ابھی بھی 1 سال ہو گیا اس حکومت کو، ہونے والا ہے، چند دن رہ گئے ہیں، لیکن یہ بس ابھی گری کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے برعکس ہمارے جو حکمران اس وقت ہیں، چاہے وہ وزرائے اعلیٰ ہیں، چاہے وہ صدر پاکستان ہیں، وزیر اعظم ہیں، جو بھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار کے ایوانوں میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی ہیں، ہمارے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا انہوں نے کوئی ایسا فارمولہ رکھا ہوا ہے کہ شاید انہوں نے ہی حکومت کرنی ہے، کسی نے اور نے نہیں آنا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس حکومت میں، بالخصوص حکومت پنجاب میں جو ہے، بہت سارے معاملات چل رہے ہیں۔ پہلے تو ہمارے معزز اساتذہ کرام جو ہیں، میں پہلے ان لوگوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں جس میں ایک کلر کی کوئی میں نے تقریر تھوڑی سی سنی کہ وہ گوجرانوالا میں کہیں خطاب کر رہا، تو جذبے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس شعلہ خطابت میں اس نے اساتذہ کرام کو بڑا کچھ کہا، اور ایک جو ہے یوٹیوبر اس نے بھی بڑی بدتمیزی کی۔ اساتذہ جو ہے وہ اساتذہ کرام ہیں، چاہے وہ کلرک ہو، چاہے وہ یوٹیوبر ہو، چاہے وہ صدر پاکستان ہو، اس نے کسی نہ کسی استاد سے تعلیم حاصل کی ہے تو اس عہدے پہ جا کے بیٹھا ہے۔ پہلے اپنے غریبہ میں منہ ڈال کے سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اساتذہ کرام کو وہ دے رہے ہیں، درجہ دے رہے ہیں، وہ عزت، وہ مقام دے رہے ہیں جس کے وہ مستحق ہیں۔ استاد جو ہے اس کا یہ عالم ہے کہ اگر ایس ایچ او کے پاس چلا جاتا ہے، ایک تھانے کے منشی کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کو کرسی نہیں دی جاتی، وہ کھڑے کھڑے اپنی باتیں کر کے واپس آ جاتا ہے۔ لیکن ہم جب بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، سارے نہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو جب زبان کھولتے ہیں تو ان کی زبان سے گندگی نکلتی ہے اساتذہ کرام کے لیے۔ یہ بہت بڑی جو ہے میں کہتا ہوں کہ گستاخی ہے استاد کے شان میں کچھ کہنا، کیونکہ استاد جو ہے وہ نہ صرف ہماری جب ہم ابھی جس سٹیج پہ میں بیٹھا ہوں، ہمارے وہ معلمین ہیں، ہم انہی کی تربیت کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں، اور جو جس رتبے پہ بیٹھا ہوا ہے وہ استاد کی کسی نہ کسی مہربانی سے بیٹھا ہوا ہے۔ بہرحال اپنے اپنے سوچ کی بات ہے، لیکن میں اس سوچ کو بہت غلط سمجھتا ہوں، بہت برا سمجھتا ہوں۔ کہنے کے لیے تو میں بہت غلط بھی زبان استعمال کر سکتا ہوں، لیکن زیب نہیں دیتا مجھ میں، اور ان لوگوں میں فرق نہیں رہ جائے گا جو اساتذہ کرام پہ زبان درازی کرتے ہیں۔ ہمارے سکول جو ہیں، ایجوکیشن کا نظام جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے ہمارے ٹیچرز جو ہیں، یقین کریں کہ وہ اپنی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں۔ یہ وہ بہت گھٹیا سوچ کے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ استاد جب سڑک پہ نکلتا ہے اور وہ پرائیویٹائزیشن کے خلاف چلتا ہے یا آواز اٹھاتا ہے تو اس کا کوئی اپنا مفاد ہے۔ وہ ہماری آنے والی قوم کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے باہر نکلتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس کام سے ہٹایا جائے، حکومت کو، کہ یہ جو ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے، سکولوں کو کسی این جی او کو دینا ہے،
وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو اسلامی اقدار ہیں اور جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے ان لوگوں کے ساتھ جو این جی اوز کو چلا رہے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آتا، کیونکہ گورنمنٹ نے کمر کس لی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ نوکریاں بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہیں لوگوں کی، اور پینشن کے بھی معاملات چل رہے ہیں۔ اساتذہ کرام کے لیے بہت سارے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل کرے اور لوگوں کو توفیق دے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ سوچیں اچھی بات کو۔ لیکن چلیں اس کے ساتھ تو ہونا ہی تھا جو بھی کر رہے ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ 150 سے زیادہ 150 سے زیادہ یعنی 150 سے زائد جو ہے وہ مراکز صحت جو دیہاتوں میں ہوتے ہیں، مرکز صحت جو ہوتے ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں یا اس طرح کے جو چھوٹے مرکز ہیں، ان کو گورنمنٹ نے ٹھیکے پہ دے دیا ہے۔ مزہ تو تب تھا کہ گورنمنٹ تھانے بھی ٹھیکے پہ دے دیتی اور ایس ایچ او صاحب کو کہتی بھی آپ نے اتنا کما کے دینا، یقین کریں ہمارے ملک کا قرضہ اتر جاتا، لیکن انہوں نے صحت کے نظام کو بھی ٹھیکے پہ دے دیا ہے۔ ایک طرف تو ٹھیکے پہ دے رہے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہم موٹر بائک کلینک چلا رہے ہیں، ہم جو ہے وہ کلینک آن ویل کر رہے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم انسولین گھروں میں پہنچائیں گے۔ اور جب آپ جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے، جو بنیادی مرکز صحت ہیں، جب ان کو آپ ٹھیکے پہ دے دیں گے، جب وہاں پہ ایک ڈاکٹر ہوگا جو وہ ٹھیکے پہ لے گا اور وہ خریداری میں بھی آل ان آل ہوگا، اس کو کوئی 6 لاکھ کے قریب جو ہے وہ کوئی بجٹ وغیرہ کا بھی معاملات ہیں، تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں اور اس بیسک ہیلتھ یونٹ جو گورنمنٹ نے بنایا، جو عوام کے ٹیکسز سے بنایا گیا، وہ کسی ڈاکٹر کو جب ٹھیکے پہ دے دیا جائے گا تو کون سا انصاف ہوگا؟ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جی میرا یہ چینل ہے، میں اس پہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس پہ کام کرتا ہوں، یا میری یہ چیز ہے تو میں کہنے کا حق بجانب ہوں۔ ہر وہ بندہ کہنے کا حق بجانب ہے جس کے پیسے خرچ ہوئے ہیں، جس کے باپ کے پیسے خرچ ہوئے ہوں، جس کے خاندان کے پیسے خرچ ہوئے ہوں، اس نے کوئی پراپرٹی بیچی ہو، کچھ کمایا ہو اور اس ادارے پہ اس چیز پہ لگایا ہو جس کی وہ ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہ رکھ سکتا ہے اس کا نام کہ یہ میرے نام سے ہے، میں اپنے والد کے نام پہ اس کا نام رکھ دوں، میں اپنے بھائیوں کے نام پہ، اپنے بیوی بچوں کے نام پہ کہہ دیتا ہوں۔ لوگوں نے ویلفیئر آرگنائزیشنز بنائی ہوئی ہیں، بہت سارے لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے ایک سرکاری طریقے پہ ہمارے حکمرانوں نے ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے قوم کے خزانوں کے محافظ جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خزانے سے پیسہ نکالتے ہیں اور وہ انہی اداروں پہ لگاتے ہیں جو ادارے آلریڈی گورنمنٹ کے ٹیکسز سے یا عوام کے ٹیکسز سے بنے ہوتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر تختی لگا دی جاتی ہے۔ چلیں مان لیتے ہیں کارنامے تو بہت ہوں گے، لیکن مریم صاحبہ جو ہیں وہ پہلی بار پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ پہلی سی ایم ہیں پاکستان کی ہسٹری میں، خاتون سی ایم جو ہیں۔ ابھی وہ ماشاءاللہ مطلب کہنے کو تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کم عمر ہیں، وہ نانی دادی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، سلامتی دے، ابھی بہت ایکٹیو ہیں، بہت اچھی سوچ رکھتی ہیں، بڑے اچھے منصوبے بنا رہی ہیں، کبھی جیرانی منصوبہ، کبھی دودھ پلانے کا منصوبہ، کبھی کوئی منصوبہ، کبھی کوئی منصوبہ۔ لیکن یہ جو منصوبہ بنایا ہے 150 کے قریب جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں، جو بنیادی مراکز صحت ہیں، ان کو ٹھیکے پہ دینے کے بعد ان کا نام رکھ دیا گیا ہے مریم نواز ہیلتھ کلینک۔ مریم نواز ہیلتھ کلینک کیسے بنتا ہے؟ کیا مریم صاحبہ نے اپنی جیب سے کوئی پیسہ لگایا ہے؟ ایسا ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو نام تھا اس کو چینج کیا گیا۔ اب یقین کریں نام چینج کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چلیں ان کی ایک خیبر پختونخوا کی عوام کی ایک فرمائش تھی، وہ پوری ہو گئی، لیکن اس میں جب چینج کرتے ہیں تو کتنا خرچ ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کی مشینری ٹوٹل جو ہے اس کے جتنے بھی ہوتی ہیں، ایون کہ جو 10 روپے کی اسٹیمپ بنتی ہے وہ بھی چینج کرنا پڑتی ہے۔ تو جب یہ مریم نواز ہیلتھ کلینک اور یہ 150 جو ہیں، یہ ان میں بہت سارے علاقے ہیں، چکوال کے ہے، راولپنڈی کا ہے، لیا کے ہیں، فیصل آباد کے ہیں، کہیں کے 2 ہیں، کہیں 4 ہیں، کہیں 2 کہیں 6، اس طرح کر کے انہوں نے 150، یہ ابھی ابتدا میں 150 ہوا ہے۔ تو جب 150 جو ہیلتھ کلینک ہیں ان کے اوپر نام لکھا جائے گا مریم نواز ہیلتھ کلینک، پہلے ان کے والد صاحب کے نام سے کافی سارے ہیں، پھر ان کے دادا کے نام سے بھی کافی سارے ہیں، یعنی کہ سیاستدانوں کے کسی ایک کا بھی نہیں نام ایسا رکھا جا سکتا جس کو ہم کہیں کہ یہ جو ہے اس کے نام سے کچھ منسوب نہیں ہے۔ تو کون سا تیر چلایا ہوا ہے ان سیاستدانوں، موجودہ دور کے سیاستدانوں نے، جو اتنا بڑا جو ہے وہ ایک دم بیٹھے ہوئے،
اور یہ ساری باتیں وہ خود تو میرا خیال ہے کر بھی نہیں پاتے. خود انسان کو کبھی کبھی ایک میں پوسٹ دیکھ رہا تھا, ایک دوست نے کہا کہ جی سب لوگ سینئر صحافی ہیں, میں سینئر کب بنوں گا؟ تو میں نے کئی ایسے دوست صحافی بھی دیکھے ہیں جو گلی محلوں میں صحافت کر رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو خود ہی کہتے ہیں سینئر صحافی, انہوں نے اپنے نام کے نیچے لکھا ہوتا ہے. ان کو بھی خیر شرم تو آتی ہوگی خود اپنے آپ کو سینئر مخاطب کرتے ہوئے, لیکن یہاں پہ کچھ چمچہ لوگ ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں ساتھ جو مشورہ دیتے ہیں کہ ایسے کر لیں ویسے کر لیں تاکہ شاہ کی جو ہے محبت وہ جیتی جا سکے. اور یہ مشورہ دیا گیا کہ مریم نواز کے نام سے مریم ہیلتھ کلینک جو ہے وہ رکھ دیا جائے. اس سے فرق تو خیر کوئی نہیں پڑتا کہ جی 1000 پہ نام رکھ دیں, جب آپ کے کام اچھے ہوں گے تو یہ تو پھر چلتا رہے گا. لیکن غلط بات ہے, اس پہ بہت شور ہوا کہ جی عمران خان نے اپنی ماں کے نام سے کیوں جو ہے ہاسپٹل کا نام رکھا, تو اس میں کوئی گورنمنٹ کی فنڈنگ نہیں تھی, نہ وہاں پہ کوئی ایسی چیز استعمال ہوئی کہ وہ خزانے سے پیسے لے کے اس کی تعمیر کی گئی. اس بندے نے خود کوشش کی, اس پہ لوگوں نے انگلیاں اٹھائی. لیکن یہاں پہ ابھی میں دیکھ رہا کہ سوشل میڈیا بھی جو ہے وہ بھی خاموش تھا, تو مجھے بولنا پڑا کہ یہ چیز غلط ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ آ کے کہے کہ جی میرے نام سے اس کو منسوب کر دیں. پیسہ عوام کا, جگہ عوام کی, اور سہولت بھی عوام کو دینے کی بجائے سہولت لی جا رہی ہے. وہاں پہ کیوں نہیں چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا, ان کو کیوں نہیں اپ گریڈ کیا گیا وہاں پہ؟ اب ایک ڈاکٹر اگر اس کو چلا لے گا تو پہلے جو 2-3 ڈاکٹر ہوتے تھے وہاں پہ وہ کیوں نہیں چلا پائے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. تو پھر اگر ایسا ہے کہ اگر آپ نے یہ چیزیں ٹھیکے پہ ہی دینی ہیں تو جو نئے نئے منصوبے بنائے جا رہے ہیں ان کو کیوں آپ لوگ پھر اس پہ اتنا عوام کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں کہ اب آنے والے وقت میں کوئی اور حکومت آئے گی تو وہ ان کو بھی پھر اسی طرح ٹھیکے پہ دے دے گی, اور اپنے نام سے ہر موٹر سائیکل کے پیچھے جو موٹر سائیکل کلینک کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوگا جناب علی یہ موٹر سائیکل کلینک فلاں جو ہے وہ سی ایم کے نام کا ہے. یہ تو پھر ناموں کی ہی جو ہے وہ تسبیح جاپتے رہیں گے لوگ سارے, لیکن یہ نامناسب ہے. یہ گورنمنٹ کی جو ہے چیز ہے اور عوام کی امانت ہے, اس پہ تختیاں لگا دینے سے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نیا منصوبہ اس پہ افتتاح کیا جاتا ہے کہ فلاں کے جو ہے وہ ہاتھ سے افتتاح ہوا, لیکن یہ جو کہنا کہ یہ ان کے نام سے کلینک منسوخ کیے تو امید بڑی ہے کہ یہ گلی محلوں میں ہر جگہ پہ ہو جائے گا پورے پنجاب میں. ظاہر 150 اگر ٹھیکے پہ چڑھ گیا تو باقیوں کا کیا ہے, وہ بھی ٹھیکے پہ چڑھ جائیں گے, لیکن ہوگا کچھ بھی نہیں. آپ چاہے اس پہ میرا نام لکھ دیں چاہے جس کا بھی نام لکھ دیں, لیکن جب آپ کہیں گے نا کہ یہ فلاں سی ایم کے نام سے یہ چل رہا ہے کلینک چل رہا ہے, اس سے نہ تو کوئی ووٹ بینک بڑھنا ہے نہ کوئی لوگوں کی ہمدردیاں بڑھنی ہیں. لوگوں کی ہمدردیاں تبھی بڑھیں گی, لوگوں کی جو ووٹ بینک ہے آپ تبھی اس پہ اپنا سکہ جما سکتے ہیں جب آپ لوگوں کے لیے کچھ کریں گے. غریب کے پیٹ میں کھانا جائے گا, اس کی صحت کا خیال رکھا جائے گا, اس کی تعلیم جو ہے اس کے بچوں کی تعلیم کا خیال رکھا جائے گا, تبھی ہوگا. یہ تختیاں لگانے سے کچھ نہیں ہوگا, ماں سوائے اس کے کہ غریب آدمی کا دھڑن تختہ ہوگا, کیونکہ اس پہ ظاہر تختیاں لگیں گی تو نئے اخراجات ہوں گے, فوٹو بھی لگنی ہے, نام بھی لکھا جانا ہے, وہاں پہ جو پیپرز استعمال ہوتے ہیں, جو کاغذ جو اسٹیشنری استعمال ہوتی ہے, جو موریں ہوں گی, وہ بھی سارا کچھ لکھا جانا ہے. تو یہ غریب کا دھڑن تختہ ہونا ہے, نہ کہ یہ تختیاں لگائی جانی ہے. اگر میری بات پسند آئے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ہو سکتا ہے میم تک پہنچ جائے اور وہ خود کہیں کہ یہ کیوں میرے نام سے رکھا جا رہا ہے. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اہل و عیال کا بھی. جزاک اللہ.